بیوی، جہاں تک بیوی سے ہم یہ کہیں گے، اس مظلوم عورت سے، اس خاتون سے جس نے خط لکھا ہے، اور اس طرح کی لاکھوں بہویں ہیں، میں ان سے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو ایک کام کرو، جنت میں جانا چاہتی ہیں، الصبر جزاؤہ الجنہ، بس تم ایک بات طے کر لو کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں جانے کا یہ راستہ لکھ دیا ہے، اس لیے میں جنت کی امید میں برداشت کیے جاؤں گی۔ یہ ہم صرف شوق دلا سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے، ترغیب دے سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ میں ہی ہم اس ساتھ سے بھی کہیں گے، اے اللہ کی بندی، یاد رکھو کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ تم کسی پر ظلم کر رہے ہو، کوئی ہے جو اس کا حساب لے گا۔ تم کو آخرت بھول گئی؟ تم کیا ہوگا؟ اللہ کے یہاں بڑے سے بڑے گناہ تو اللہ خود معاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی انسان نے کسی پر ظلم کیا ہو، اس کا تو بدلہ قیامت میں لے کر رہیں گے، اللہ بخشا ہی نہیں جائے گا کوئی۔ حد یہ ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے ایک 20 سینگ والی بکری کو سینگ مار دی ہوگی، چوٹ پہنچا دی ہوگی، تو ان بکریوں کو زندہ کیا جائے گا اور وہاں موقع دیا جائے گا کہ جس بکری کو مارا تھا وہ بکری بدلہ لے اس بکری سے جس نے سینگ ماری تھی۔ جب وہ بدلہ لے لیا جائے گا تو دونوں فنا کر دی جائیں گی۔ جو اللہ ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف اس حد تک کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ بے جان مخلوق غیر مکلف بکریوں کو بھی زندہ کر کے اور ان کے درمیان فیصلہ کروائے گا، وہ چھوڑ دے گا ایسی ساز کو۔ اور میں حیران ہوں، کم اور بیش کا تو فرق ہوتا ہے، اکثر ساسیں دنیا میں اپنی بہوؤں سے محبت نہیں کرتی، کوئی بہت ظلم کرتا ہے، کوئی کچھ کم ظلم کرتا ہے، کوئی کچھ کم، لیکن عجیب میں آج تک حیران ہوں کہ یہ ہے کیا نفسیات، کیا ہو جاتا ہے۔ وہی ماں اپنے بیٹے کے لیے منت سماجت کر کے اس لڑکی کو بیاہ کر لائی، بہت قول و قرار دے کر لائی، آپ بالکل بھول جائیے، یہ تو میں اپنی بیٹی لے جا رہی ہوں، میں اپنی بہو بالکل نہیں لے جا رہی ہوں، فکر ہی نہ کیجئے، میں بیٹی کی طرح دکھاؤں گی آپ کو، ایسے ایسے وعدے، ایسے ایسے قول و قرار۔ اور اس کے بعد وہ جلاد، وہ ایسا جلادانہ سلوک کہ بھارت کی ظالم پولیس کے سلوک کو لوگ یاد کرنے لگتے ہیں جب ساسیں اپنی بہوؤں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ میں بار بار اپنے اس درد کا اظہار کرتا ہوں کہ شاید یہ اس بات کا بھی اس میں دخل ہے، بھارت کے سماج کا جو اثر ہے ہم پر، اس کے علاوہ کہ ہمارے دینی بیانوں میں ان تمام پہلوؤں کا ذکر شاید آتا ہی نہیں، اس لیے لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں، مثلا ان کے سامنے فضائل بیان ہوتے ہیں، 3 دن کے لیے نکلنے کے، 40 دن کے لیے نکلنے کے، 4 مہینے نکلنے کے، نکلو، جان مال کی قربانیاں لگاؤ، یہ فضائل، وہ قربانیاں، وہ صحابہ کا عمل، تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، سر آنکھوں پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا مقصود نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا تو اس لیے ہے کہ دین سیکھا جائے۔ 50 سال سے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور دین سیکھا ہی نہیں، ایک بیان نہیں ہوتا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک پر، اور اگر کوئی عالم یہ بیان کرنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا وقت نہیں لگا ہے، ان کا سال لگواؤ، سال۔ کون سے پاگل خانے میں ایسے لوگوں کا علاج ہے؟ 25 سال ہو گئے لوگوں کو جماعتوں میں نکلتے ہوئے، ایک دفعہ ان کے سامنے مضمون نہیں آیا
کہ ساس کو اپنی بہو کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات میں کیا بیان کیے تھے؟ قرآن مجید نے سورہ نساء میں کن آیات کن مضامین کو ترجیح دی ہے؟ قرآن مجید نے عورتوں کو جب خطاب کیا ہے تو کن چیزوں کو اجاگر کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ ہمارے لڑکیوں کے مدرسوں کا نصاب بھی وہی جو لڑکوں کے مدرسے کا نصاب، اور لڑکیوں اور عورتوں میں جو بیان ہم کرتے ہیں مستورات کے اجتماع میں، وہ بھی وہی بیان کرتے ہیں جو ہم مردوں میں کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس میں بیچ بیچ میں بھائیوں بزرگوں دوستوں بھی نکل آتا ہے، اس لیے کہ اس کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ آج کل تو ایک نئی چیز ہے کہ بھائیوں بہنوں کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی لوگوں کو۔ الحمدللہ زیادہ سمجھدار لوگ نہیں بیٹھے ہیں تو سمجھے نہیں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دنیا سے جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ آپ اپنی ماں کی بہت خدمت کریں، ادب کریں، محبت کریں، دعائیں لیں، ان کے پیر کے تلوے چاٹیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں ہے، ماں ہے، لیکن ماں اگر اپنی بہو کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگے تو پھر آپ خاموش بیٹھے رہیں؟ آپ خالی بیوی سے کہتے رہیں کہ تم جھیلے جاؤ؟ ذرا اپنی جگہ پر رکھ کے دیکھیے، اگر آپ اس جگہ پر ہوتے تو آپ کی تمنا کیا ہوتی؟ آپ ماں کے پیر پکڑ کے خوش آمد کیجئے، ماں کے پیر پر اپنا قدموں پر سر رکھ دیجئے، ماں کے ہاتھ جوڑ لیجئے۔ ماں میں خدمت کر دوں گا، ماں پلیز آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، پلیز آپ ایسا نہ کہیے، بیمار ہے وہ، میں کام والی کو رکھائے دیتا ہوں، کچھ سپورٹ کر دیں گے۔ ماں اپنی بیٹیوں سے بھی تو کہیے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، ہمارے سماج میں بھی یہ منحوس چیز آئی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کو اپنے میکے میں کام کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر ان کے گھر میں بھاوچ آ گئی ہے۔ بھابھی کے آتے ہی 99% نندیں یہ سمجھتی ہیں اب ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو اپنی سسرال میں جا کے خدمت کریں گے، یہ تھوڑی ابھی ہم نہیں کریں۔ یہ اکثر و بیشتر، آپ ذرا خود اپنی بہنوں کا جائزہ لیجیے، آپ اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں، اور اکثر و بیشتر بیوی کے عشق میں شوہر ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بہنوں سے کہتے ہی نہیں کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، تم لوگ صبح دیر تک سوتے رہتی ہو، اور اگر کہیں بھائی نے کہہ دیا تو پھر نندیں یہ کہیں گے کہ بھابھی نے کچھ کرا دیا ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ تم مسجدوں میں جانا چھوڑ کر مندروں میں گھنٹہ بجاؤ، یہ مشرکانہ، مجھے کھل کر کہنے دو، یہ خالص بھارت کا برہمن مزاج ہے جو مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے۔ تمہارا کلمہ ابھی تک تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں اپنی بہنوں سے کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے؟ کیوں میں اپنی بیٹیوں سے کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا خبردار یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھو گھر کا ماحول عدالت کے قانون کے مطابق نہیں چلتا، گھر کا ماحول تو محبت سے چلتا ہے۔ میں ایسے گھروں کے دیکھنے کی تمنا کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں جن گھروں میں نندیں بھاوچ سے کہتی ہیں کہ بھابھی ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ بالکل کچن میں نہیں آئیں گی، آپ قطعاً کام نہیں کریں گے، ہم لوگ کہے گئے ہیں سارا کام ہم کریں گے، بھابھی پلیز ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ اور بھابھی لڑے گی کہ کیا بات کرتی ہو تم، سبحان اللہ، تم کو جانا ہے اپنی سسرالوں میں انشاءاللہ خوشیوں کے ساتھ، تم کو وہاں بہت خدمت کرنی ہے، یہ وقت تو میرا ہے، میں کروں گی، جاؤ تم لوگ آرام کرو، اپنے امتحان کی تیاری کرو۔ بالکل نہیں، میں نہیں، یہ ماحول ہونا چاہیے نندوں اور بھاوج میں۔ اگر مسلمان ہیں وہ تو، اگر آخرت پر ایمان ہے تو یہ ماحول ہونا چاہیے۔
میں اس کے کہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثی تعبیرات سے رہنمائی لیتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ جو نند اپنے بھاوج کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گی اس کا ایمان ناقص ہے، اور جو بھاوج اپنی نند کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گی اس کا ایمان ناقص ہے۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔